کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے۔ اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، اس کے لیے قیامت والے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا۔ عزیز بھائیوں، ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اپنا قیمتی وقت دیں گے، توجہ سے سنیں گے تو اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے غلطی یا گناہ نہ ہوتا ہو، بلکہ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں جس سے غلطی یا گناہ کا ارتکاب نہ ہوتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، اور آدم کی ساری اولاد بہت زیادہ غلطیاں کرنے والی ہیں۔ تو غلطیوں کا، گناہوں کا، نافرمانیوں کا آخرت میں انجام بڑا سنگین ہے، اور دنیا میں بھی گناہوں کی بڑی ہی شامتیں ہیں۔ میں وہ نہیں بیان کرنا چاہتا، ہم ہیں گناہ گار، لیکن پروردگار ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ آخرت میں ڈبل عذاب کا شکار کرنا چاہتا ہے، نہ دنیا میں گناہوں کی شامتوں میں مبتلا کرنا اللہ کو پسند ہے۔ وہ بہانوں سے ہماری غلطیوں، نافرمانیوں، گناہوں کو ہر وقت ہی معاف کرتا ہی رہتا ہے معاف۔ ہم نے بے شمار احادیث، نصوص سنی ہوئی ہیں کہ بندہ فلاں عمل کرے تو اللہ 1 سال کے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، فلاں عمل کرے تو 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فلاں عمل کرے تو زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فلاں عمل کرے تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور فلاں عمل سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا۔ میرے بھائیوں، یہ نصوص سن کر نا ہمارے معاشرے کے تقریباً سب مسلمان وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، فرامین بھی سچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، شک شبہ ہی کوئی نہیں ہے، کہ ہمارے پچھلے گناہوں کا کھاتا تو ہو گیا صاف، اب آئندہ کوئی گناہ ہو بھی جائے گا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ پچھلے صاف ہو گئے، اور آئندہ پھر کوئی ایسا عمل کر لیں گے تو اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ تو کئی لوگ نا گناہوں میں وہ جری بن جاتے ہیں ان نصوص کو مد نظر رکھ کر۔ حقیقت بات یہ ہے، ان ساری نصوص اور اس معنی کی ساری نصوص کے اندر جو باتیں ہیں یہ ان گناہوں سے متعلق ہیں جو صغیرے گناہ ہیں۔ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں ان سے؟ صغیرے گناہ۔ کبیرے کسی عبادت سے نہیں معاف ہوتے، کبیرے گناہ نہیں معاف ہوتے۔ بندہ اس کے 1 سال کے، 2 سالوں کے، ساری زندگی کے سمندر کی جھاگ کے برابر صغیرے گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیروں کی بات نہیں ہے۔ ماں کے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے، یہ صغیرے گناہوں کی بات ہے، کبیروں کی نہیں ہے۔ میں ایک آیت، ایک حدیث اور ایک مثال دوں گا، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان کبیرے گناہوں سے اجتناب کرو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے جو سیئات ہیں نا، چھوٹے گناہ، یہ تمہاری عبادتوں کے ذریعے ہم معاف کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کبیرے معاف نہیں ہوتے، ان سے اجتناب کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں بیچ والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ایک جمعہ اگلے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک عمرہ اگلے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مجتنب بالکبائر، لیکن شرط یہ ہے کہ جب بندہ کبیرے گناہوں سے کیا کرے گا؟ اجتناب کرے گا۔ نماز سے صغیرے گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرے نہیں معاف ہوتے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ موٹی سی مثال ہے، ہم سب سمجھتے ہیں شرک کبیرہ گناہ ہے۔ کیا خیال ہے یہ جتنے اعمال کے متعلق خوشخبری دی گئی ہے کہ اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے،
کیا ان اعمال سے شرک معاف ہو جائے گا؟ حج کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، جمعہ پڑھنے سے، وضو کرنے سے، باقی عاشورے کا روزہ رکھنے سے، عرفے کا روزہ رکھنے سے، رمضان کے روزے رکھنے سے، رمضان کی راتوں کا قیام کرنے سے اور لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرنے سے کیا شرک معاف ہو جاتا ہے؟ شرک نہیں معاف ہوتا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دی ہے، وہ صغیروں کی بات ہے، شرک نے نہیں معاف ہونا۔ اور یہ جو کبیرے گناہ ہے نا، پروردگار ان کو پکی سچی توبہ سے معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے بندوں کو، یہ پکی سچی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ گناہ میرے بھائیوں ایسے ہیں جو نہ کسی عبادت سے معاف ہوتے ہیں، نہ پکی سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بے حد و حساب ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور ہیں اتنے خطرناک، نہ کسی نماز روزے سے، نہ کسی عبادت سے، نہ کسی توبہ سے معاف ہوتے ہی نہیں ہو۔ 2-3 گناہوں کا تعارف کرواؤں گا اور دلیل بھی دوں گا انشاءاللہ، کچی بات نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں باپ فوت ہو جاتا ہے، اس نے جو طریقہ، جو جائیداد چھوڑی ہوتی ہے نا، بیٹے وہ ساری جائیداد آپس میں بانٹ لیتے ہیں، بہنوں کو ان کا حصہ کم ہی دیتے ہیں، لوگ کوئی نہیں دیتے۔ یہ جو اگر کوئی بہن مانگتی ہے نا، میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، اگر کوئی بہن مانگتی ہے تو اس کو دھمکی لگائی جاتی ہے کہ تو نے اپنا حصہ لینا ہے یا بھائی رکھنے ہیں، حصہ لینا ہے یا ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے۔ تو وہ بیچاری تو یہی جواب دے گی میں نے بھائی رکھنے ہیں، ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے، وہ مجبور ہے یہ جواب دینے میں، کیونکہ وہ بیگانے گھر میں ہے۔ اگر اس کا خامد اس سے ناراض ہوتا ہے، طلاق دیتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، اس بیچاری نے کہاں جانا ہے؟ کون سا ٹھکانا ہے اس کے پاس؟ ماں باپ کا گھر ہی ہے نا، بھائیوں کے پاس ہی آنا ہے نا۔ تو وہ کیسے ناراض کرے گی ان کو؟ وہ کہہ دیتی ہے میں نے اپنے بھائیوں کو اپنا حق کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس طرح بلیک میل کر کے جو حق اس کا چھڑا دیا ہے، کیا اس طرح کسی کو بلیک میل کر کے اس کا حق دبا کر معاف ہو جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جو حق تلف کیا ہے نا اپنی بہنوں کا، جس بھائی نے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، وہ 100 مرتبہ بیت اللہ کا حج کر کے آ جائے، وہ کروڑ مرتبہ توبہ کی تسبیح پڑھے زندگی میں، یہ بڑا گناہ نہیں معاف ہوتا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے آپ کے معاشرے میں، آپ نے دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں، میرے پاس کیس آئے ہیں، میں نے ڈیل کیے ہیں۔ باپ نے نا اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد ہی اپنے بیٹوں کے نام لگوا دی ہے، بیٹیوں کو کچھ دیا؟ کیا اس باپ نے، جس نے اپنی پوری جائیداد اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کے نام کر دی ہے، کیا اس نے اپنی بیٹیوں کا حق تلف کیا کہ نہیں کیا؟ کتنا حق تلف کیا؟ جتنا ہر بیٹے کو دیا ہے اتنا ہر بیٹی کا حق تھا۔ یہ جو بیٹے سے نصف کی بات ہے نا، یہ ہے وراثت کی، اور وراثت ہوتی ہے بندے کے مرنے کے بعد، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی۔ زندگی میں ماں باپ اولاد کو جو کچھ دیتے ہیں، ان کو حکم ہے کہ بچوں اور بچیوں کو سب کو برابر دینا ہے۔ پھر للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون دنیا میں نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد ہے، وہ وراثت کا قانون ہے۔ زندگی میں حکم ہے سووا بین اولادکم اتقوا اللہ وسووا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کو برابر دو۔ اس نے آدھا بھی نہیں دیا، سارا بیٹوں کے نام کر دیا، اس نے اپنی بیٹیوں کا حق مانا، اس بابے نے اپنی عاقبت تو اس نے برباد کر لی۔ میں انشاءاللہ دلیل دوں گا۔ یہ بابا ساری زندگی پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر 5 نمازیں تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھتا رہے، یہ والا جو گناہ کیا نا، یہ کوئی نہیں معاف ہونا۔ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کی توبہ کی تسبیح پڑھتا رہے، یہ گناہ نہیں معاف ہونا۔ چلو یہ معاف تو نہیں ہونا، لیکن کیا خیال ہے بہنوں کو بلیک میل کر کے جو ہم نے حق ان کا دبا لیا، یا باپ نے بیٹوں کو دے دیا، کیا بیٹوں کے لیے حلال ہو گیا؟ بیٹوں کے نام لگ گیا، قانون میں ان کا نام بولتا ہے، حلال ہو گیا بیٹوں کے لیے؟ امام الانبیاء کہا کرتے تھے تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو میرے پاس، این ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنے کیس کو اچھے انداز میں بیان کر دے، دوسرے کو اچھے انداز میں بیان کرنا نہ آئے، اور میں اس کی باتوں میں آ کے اس بندے کا حق اٹھا کے اس کو دے دوں، مت لے میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیا۔
کیا مطلب ہے؟ خاتم النبیین رحمت للعالمین، ایک بندے کا حق دوسرے کو دے دیں، فیصلہ کر دیں، خاتم النبیین کے فیصلے سے وہ حق اس کے لیے حلال، تو ابے کے فیصلے سے حلال کیسے ہو جائے گا؟ بھائیوں کے لیے وہ اپنی ساری زندگی اپنی بہنوں کا حق کھائیں، ساری زندگی حرام کھائیں گے، اور یہ حرام کھانے والے جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو رب ان کی دعا قبول کرے گا؟ اچھا یہ مر جائیں گے، ان کی جائیداد ہمارے معاشرے میں یہی چلتا ہے، ان کی جائیداد ان کے بیٹوں کے نام جائے گی، وہ اپنی پھوپھیوں کا حق کھائیں گے، وہ نسل ختم ہو جائے گی، اگلی نسل کے بیٹوں کے نام جائے گی، وہ پھوپھیوں کی اولادوں کا حق کھائیں گے، جب تک یہ بابے کی نسل چلے گی نا دنیا میں، یہ ساری زندگی حرام ہی کھاتے چلے جائیں۔ جن کا ہڈیاں گوشت حرام کھا کے بنے گا، پروردگار کیسے ان کی دعا کو قبول کر لے گا؟ اور ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ پھر ایک اور مثال دیتا ہوں، ماشاءاللہ آپ پاکستانی ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا ہے، آپ کا کوئی حق ہے کسی پر، آپ وہ حق لینے کے لیے گورنمنٹ کے کسی ادارے میں جاتے ہیں، آپ کو آپ کا حق بغیر رشوت دیے مل جاتا ہے؟ جی نہیں ملتا۔ آپ کو آپ کے پلاٹ کی فرد چاہیے، پٹواری کے پاس جاتے ہیں، وہ پٹواری آپ کو آپ کے پلاٹ کی فرد جو آپ کا حق ہے بغیر رشوت کے دے دے گا؟ یہ تو میں نے مثال دی ہے نا، کسی دفتر میں چلے جائیں، آپ کو آپ کا جو ذاتی حق ہے کوئی اس میں شریک نہیں ہے، وہ بھی آپ کو بغیر پیسے خرچ کرنے کے۔ اچھا یہ جو رشوت لینے والا طبقہ ہے، نہ وہ ہندو ہے، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ کمیونسٹ ہے، نہ بدھ مت ہے، کون ہے؟ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو رب کہنے والے، محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے، حج عمرے کرنے والے ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں گے، روزے رکھنے والے بھی ہوں گے، اعتکاف بیٹھنے والے بھی ہوں گے۔ یہ جو رشوت لینے والا ہے، کیا ملکی خزانہ اس کو اس کی پوری سیلری ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جو اس کے لیے مراعات قانون میں مقرر ہے وہ ساری اس کو مل رہی ہے، خزانہ ادا کر رہا ہے۔ کس لیے دے رہا ہے؟ خزانہ تو پوری قوم کا حق ہوتا ہے، ملکی خزانہ پوری قوم کے ہر فرد کا حق ہے۔ ان لوگوں کو کیوں مل رہا ہے جو افسر ہے؟ اس لیے مل رہا ہے کہ تمہارے علاقے میں جتنے لوگ ہیں، جس بندے کا جو حق ہے اس کو اس کا حق بغیر لائنوں میں لگنے کے، بغیر دھکے کھانے کے، بغیر چکر کاٹنے کے، اس کو اس کا حق اس کی دہلیز پر ملنا چاہیے۔ ملتا ہے کسی کو؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ جو رشوت خور طبقہ ہے نا، ساری زندگی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، عمرے کرے، جمعے پڑھے، حج کرے، اعتکاف بیٹھے، تلاوتیں کرے، روزانہ توبہ کی تسبیحاں پڑھے، قسم ہے اللہ کی یہ بڑا جو حق کھایا ہے نا لوگوں کا رشوت کے ذریعے، یہ نہیں معاف ہوگا۔ لوگ ہمارے معاشرے میں چوری کرتے ہیں، مسلمان چوری کرتے ہیں، اچھے بڑے نمازی بھی چوری کرتے ہیں۔ کیا چوری ہوتی؟ کوئی بجلی چوری کرتا ہے، کوئی گورنمنٹ کا پانی چوری کرتا ہے۔ بجلی چوری کی ایک مثال میں دیتا ہوں، ویسے تو طریقے بے شمار ہوں گے، مجھے نہیں پتا، ایک طریقہ میں نے دیکھا ہے، سارا مہینہ ڈٹ کر بجلی استعمال کرتے، بے دریغ دروازے کھول کر ایسی چلاتے ہیں گھروں کے، کمروں کے۔ جب میٹر ریڈر آتا ہے نا بجلی کا، وہ میٹر چیک کرنے کے لیے 2000 روپیہ اس کو دیتے ہیں، وہ میٹر ریورس کر دیتا ہے۔ بجلی استعمال کی مثلا میں نے 10,000 کی، 2000 اس کو دے دیا، اس نے میٹر ریورس کر دیا، تو کتنا بل آئے گا مجھے؟ 1000 2000 آ جائے گا، 4000 میں فارغ ہو گیا۔ یہ جو 6000 کی بجلی میں نے مزید استعمال کی ہے، اس کے پیسے تو ساری عوام نے بھرے۔ یہ جو ٹیکس لگتا ہے نا ہمارے بجلی پر، یہ جناب یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے، یہ فلاں سرچارج ہے، یہ ٹی وی فیس ہے، مسجد کے بل میں بھی آتی ہے، یہ نیلم جیلم سرچارج ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے سارا کچھ؟ یہ وہ یونٹ ہوتے ہیں جو لوگوں نے چوری کیے ہوتے ہیں، ان یونٹوں کے پیسے سارے بلوں میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ چوری میں نے کیا، پورے محلے کو مجبور کر دیا میری چوری کے پیسے بھرو، نہیں تو ان کا میٹر کٹتا ہے وہ نہیں بھرتے۔ یہ جو بجلی چوری کر کے میں نے لوگوں کا مال ان کی جیبوں سے نکلوایا ہے،
میرے بھائیوں کسی عبادت سے، کسی نماز روزے سے، کسی حج عمرے سے، کسی نیکی سے نہیں معاف ہوتا یہ گناہ۔ ایسے ہی ایک مثال دے کہ میں ختم کر رہا ہوں بات، اپنی دلیل بھی دوں گا انشاءاللہ، باقی مثالیں آپ خود سمجھ لیں گے انشاءاللہ، آپ سمجھدار ہیں سارے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، اپنی زندگی کی ضرورتیں، زندگی کی کوئی چیز لینے کے لیے جائیں تو کیا ہر شے خالص آسانی سے مل جاتی؟ کیوں جی؟ ہندوؤں کے معاشرے کی بات نہیں کر رہا، مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ خالص دودھ خالص نہیں ملتا، پیسی مرچیں خالص نہیں ملتی، چائے کی پتی خالص نہیں ملتی، چاول وہ باسمتی کے آپ کو خالص بغیر ملاوٹ کے نہیں ملے گی، کوئی شے خالص آسانی سے قسمت والوں کو خالص چیز آج کل ملتی مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کے ملک۔ یہ جو ملاوٹ کرنے والا طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں، ہندوؤں یہودیوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کا ہے ماشاءاللہ، یہ کیوں ملاوٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ تھوڑے منافع پر کانے نہیں ہیں، وہ زیادہ منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ چیز 2 نمبر بناتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں تاکہ منافع زیادہ آ جائے۔ اچھا دیانتداری سے بتانا، کیا زیادہ منافع لے کر جتنا رب نے میرے مقدر میں روزی لکھ دی ہے ازل سے، میں اس سے زیادہ کھا لوں گا؟ اور اگر میں 2 نمبری نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، تو جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے میں اس سے محروم ہو کے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو لکھا ہوا ہے رب نے، طے شدہ ہے، ہر بندے کی روزی کا ہر لقمہ طے شدہ ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے نا، ایک لقمہ بھی ہم دنیا میں چھوڑ کے جانے والے نہیں، سارا کچھ کھا کے جائیں گے۔ اور جو نہیں لکھا جو مرضی کر لیں، گھنٹہ گھر میں جا کے الٹے بھی لٹک جائیں گے نا، اللہ کی قسم وہ کوئی نہیں ملنا، جو رب نے لکھا وہ نہیں ملنا، تو فائدہ کیا؟ اچھا یہ جو ملاوٹ کرنے والا طبقہ ہے، ملاوٹ کر کے 2 نمبری کر کے جھوٹی قسمیں اٹھا کر کم تول کر جتنا کھایا ہے، حلال کھایا یا حرام کھایا، یہ حق مارا ہے نا بندوں کا۔ یہ جو بندوں کے حقوق ہے نا میرے بھائیوں، مختصر خلاصہ یہ ہے، بندوں کے حقوق جو طرف ہوئے ہیں ہم سے، یہ والا گناہ حقوق العباد والا، یہ کوئی نہیں معاف ہوتا کسی عبادت سے، کسی توبہ سے، کسی نیکی سے۔ 2 دلیلیں دیتا ہوں، اب غور سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اللہ اسے دوبارہ زندگی دے دے، وہ پھر قتل کر دیا جائے، اللہ دوبارہ زندگی دے دے، وہ پھر قتل کر دیا جائے، کسی چوری ڈکیتی میں قتل نہیں ہوا، کسی بننے پلاٹ کے جھگڑے میں قتل نہیں ہوا، کسی برادری یا الیکشنوں کے جھگڑوں میں مارا نہیں گیا، کہاں قتل ہوا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب کرتے ہوئے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے قتل ہو گیا، شہید شہادت پا گیا۔ 1 مرتبہ شہید ہوئے، کتنی مرتبہ شہید ہو گیا؟ 3 مرتبہ۔ پیارے پیغمبر نے کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ 3 مرتبہ شہید ہونے والا، اگر اس پر قرض ہے نا تو یہ بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا قرض ایسے نہیں اترتا۔ سمجھ لیے یہ حدیث آپ کو، پھر غور کرنا، یہ جو خطاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ اب سب کے آپ نبی ہیں۔ اس خطاب کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے بلا؟ صحابہ۔ لو انا احدکم، سب سے پہلے مخاطب صحابہ تھے۔ اس کا مطلب ہے اگر وہ صحابی رسول ہو جائے الہ کلمات اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں شہید 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر جائے اور اس پر ہو قرض، یہ صحابی رسول ہو کر 3 مرتبہ شہید ہو کر بھی جنت میں۔ اچھا صحابی نہیں جا سکتا شہید ہو کر، میں اور آپ چلے جائیں گے، اگر مجھ پر اور آپ پر قرض ہوا تو یہ قرض بندوں کا حق ہے، قرض بند۔ اور شہادت آپ جانتے ہیں، ترمذی کی اور مسند امام احمد کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق العباد جو مارے ہوئے ہیں نا، یہ شہید کو بھی معاف، شہید کو بھی نہیں معاف، صحابی کو بھی نہیں معاف، مجھے اور آپ کو کیسے معاف ہو جائے گی؟ دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف میں ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن تم ضرور بھی ضرور جن بندوں کے حق تم سے طرف ہوئے نا ادا کرو گے، ضرور بھی ضرور ادا کرنے پڑیں گے، کرو گے۔
کیا مطلب ہے ضرور بھی ضرور ادا کرو گے کا مطلب کیا ہے؟ کسی نماز روزے سے کسی توبہ شعبہ سے معاف نہیں ہونے، یہ ادا کرنا ہی پڑے گا. حتیٰ یقادا للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، پیارے پیغمبر نے کہا اگر کسی بے سینگ بکری کو ماڑا اور کمزور سمجھتے ہوئے ایک سینگوں والی بکری نے اپنے آپ کو تکڑا اور طاقتور سمجھتے ہوئے ٹکر ماری تھی، پروردگار ان دونوں بکریوں کو بھی اپنی عدالت انصاف میں حاضر کر لے. کیا وہ فیصل آباد کی ہیں جو دنیا کے کسی کونے کی بکری ہیں؟ وہ بھی رب کو یاد ہے. اس بے سینگ بکری کو سینگ دے گا، جتنی ٹکر اس نے ماری تھی اتنی ٹکر مروائے گا. جو جانوروں میں انصاف کروائے گا میرے بھائیوں، جن کے لیے اللہ نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، جن کے لیے اللہ نے قرآن و حدیث نہیں اتارا، جن کے لیے اللہ نے ثواب اور سزا کا کوئی قانون نہیں بنایا، جن کے لیے جنت اور جہنم نہیں بنائی، ان میں کروائے انصاف. مجھ میں اور آپ میں ہمارے آپسی زیادتیوں، ظلموں، حق تلفیوں میں انصاف نہ کروائے، کیا یہ ممکن ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے کہا بھلا جاؤ، بھول جاؤ کہ کہیں چھٹکارا ہو جائے گا. جو جانوروں میں انصاف کروائے گا وہ انسانوں میں تو ضرور بھی ضرور کروائے گا انسان. اور وہاں انصاف کیسے ہونا ہے؟ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے کئی مرتبہ زندگی میں سنی، سب نے، لیکن ہم سنتے ہیں اور سن کر جلدی ہی بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رکھتے. پیارے پیغمبر نے پوچھا صحابہ سے، بس اس کا ترجمہ کر کے ختم کر دوں گا بات انشاءاللہ. جانتے ہو مفلس کنگال کون ہے؟ جی اللہ کے نبی جانتے ہیں، جس کے پاس پیسے نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو. آپ نے فرمایا بلا شبہ یقیناً میری امت کا مفلس وہ بندہ ہے جو قیامت کے دن پروردگار کی عدالت میں آئے گا بے صلاۃ و صیام و زکوٰۃ. اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی. وہ سیام، ساری زندگی رمضان کے روزے رکھے ہیں، کبھی کسی روزے کا ناغہ نہیں کیا تھا. وہ زکوٰۃ، ساری زندگی زکوٰۃ دیتا رہا ہے، کبھی اس نے زندگی میں 1 روپے کی زکوٰۃ میں ڈنڈی نہیں ماری. حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اعتکاف بیٹھا ہے اور نیکی کے کام کیے. نیکیوں کے پہاڑ ہیں اس بندے کے پاس، حدیث کے لفظ ہیں نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہے، لیکن کس حالت میں آیا ہے؟ یہ اگلے لفظ سننے والے ہیں، قد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا. اس بندے کو اس نے گالیاں نکالی تھی، اس پر بہتان لگایا تھا، اس کا اس نے خون بہایا تھا، اس کا مال کھایا تھا حرام اور ناجائز طریقوں سے، اور اس کی پٹائی کی تھی ناجائز. اب جس کا جتنا حق تلف ہوا ہے نا، اس حق کے برابر، اس حق کے برابر اب گالیاں دینے سے، غیبت کرنے سے، جھوٹا الزام لگانے سے عزت سے جینے کا حق معاشرے میں ہر انسان کا ہے. کیا وہ تلف ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس سے عزت سے جینے کا حق تلف ہوا ہے. جتنا اس کے حق تلف ہوا ہے نا، اس حق کے برابر جتنی اس کی نیکیاں ہیں وہ اس سے لے کر اس کو دے دی جائیں گی. جس کا مال کھایا ہے اس کا مالی حق تلف ہوا ہے، اس کے مال کے برابر جتنی نیکیاں ہیں اس کو دے دی جائیں گی. جس کی پٹائی کی ہے اس کا امن اور سلامتی سے جینے کا حق تلف ہوا ہے. ہر انسان کو امن سلامتی سے جینے کا حق دیا ہے اسلام نے. اس کی حق تلفی کے برابر جتنی نیکیاں ہیں اس کو دے دی جائیں گی. پیارے پیغمبر نے فرمایا ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے. اب نیکیاں تو ختم ہو گئی، وہاں رب کی عدالت ہے، انصاف ہونا ہے. پھر کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ جتنی زیادتی حق تلفی ہے، اس کی حق تلفی کے برابر اس کے گناہ جتنے بنتے ہیں وہ لے کر اس بندے پر ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں میری امت کا یہ بڑا ہے فقیر اور مفلس، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا لیکن جہنم میں لوگوں کے گناہ اٹھا کر جہنم میں جا رہے ہیں. میرے بھائیوں دیانتداری سے بتائیں، کیا نمازوں سے، زکاتوں سے، روزوں سے یہ حقوق العباد معاف ہو گئے؟ یہ نہیں معاف ہونے، یہ ادا کرنے ہی پڑیں گے. ہاں معاف کرتا ہے رب، کرنا چاہتا ہے. اپنے نبی کے ذریعے اس نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، دنیا میں بھی معاف ہو سکتے ہیں. حقوق العباد دنیا میں بھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ توبہ سے نہیں معاف ہونے. نماز، روزے، حج، عمرے، زکاتوں سے، عبادتوں سے نہیں معاف ہونے. دنیا میں حقوق العباد کی معافی کا طریقہ اور ہے.
یہ بڑا طریقہ نہیں ہے جو ہم سمجھے بیٹھے. ہمارے معاشرے میں تو اکثر لوگ یہی سمجھے بیٹھے میں حج کر لیا بس ماں کے ریب سے نکلا ہوا گناہوں سے پاک صاف ہو گیا, ختم ہو گیا سارا کچھ. کوئی نہیں ختم ہوئے, یہ بڑے کوئی نہیں ختم ہوئے. وہ بڑی بات یہ ہو سکتے ہیں معاف, دنیا میں کیسے ہوں گے؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم. جس بندے سے کسی انسان کا حق طلب ہو گیا, اس کی عزت کا حق طلب ہوا ہے, اس کے مال کا حق طلب ہوا ہے, اس کی امن سلامتی سے جینے کا حق طلب ہوا ہے, اس کا کوئی حق مارا گیا اس بندے کے ذریعے, کیا کرے؟ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ. اس دن کے آنے سے پہلے جس دن بندے کے پاس نہ پیسے ہوں گے نہ کوئی ساز و سامان ہوگا, پہلے اس کا حق واپس کر دے, دنیا میں ہی لوٹا دے. اور جس سے معافی مانگ سکتا ہے اس سے کیا کروا لے, اگر اتار نہیں سکتا لوٹا نہیں سکتا معاف کروا لے. وہ دل کی خوشی سے معاف کر دے تو یہ حقوق العباد معاف ہوں گے. کسی توبہ سے نہیں معاف ہونا میرے بھائیو, کھرب مرتبہ میں توبہ کر لوں کوئی نہیں معاف ہونا. یہ دینے ہی پڑیں گے, دنیا میں دینے پڑیں گے پھر معاف ہوں گے. اگر دنیا میں نہیں دیں گے تو کل قیامت والے دن پھر ادا کرنے پڑیں گے, پھر رب نے حساب لینا. ذرہ برابر بھی آپ کی حق تلفی کی ہے نا میں نے, قسم ہے اللہ کی, اگر میرے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو بھی گیا نہیں جا سکتا جنت میں جب تک وہ حقوق العباد کا حساب برابر نہیں ہوتا رب کیا تھا. اس رب کو ذرہ برابر بھی یاد ہے ہر بندے کا, وہ دلوائے گا وہاں پر, اور وہاں پر نیکی دینی پڑے گی ہر حق کے بدلے میں, غیبت کے بدلے میں بھی, گالی کے بدلے میں بھی, چگلی کے بدلے میں بھی, روپے پیسے کے بدلے میں بھی, ہر حق کے بدلے میں کیا دینی پڑے گی. اور وہاں نیکیاں بہت مہنگی ہوں گی. وہاں نیکیاں آپ دیکھ لو قرآن پڑھ کے, اللہ نے کہا ایک بندے کی اگر ایک نیکی پاس مارکنگ سے کم رہ گئی نا, وہ چاہے گا زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا دنیا کے خزانوں سے بھرا ہوا کوئی لے لے, ایک نیکی مل جائے گی. پروردگار کہیں گے میں نے تجھے جب آدم کی پشت میں تھا وہاں سے نکال کر وعدہ لیا تھا تجھ سے کہ دیکھنا شرک نہ کرنا, لوگوں کے حقوق نہ کھانا. تھوڑی سی تجھ سے مطالبہ تھا, اب تو ساری دنیا کی دولت دینے کے لیے تیار ہے, ایک نیکی کے بدلے میں ایک نیکی نہیں ملے گی, اتنی مہنگی ہے نیکی وہاں. تو میرے بھائیوں گزارش ہے میری, منوا تو نہیں سکتا ہوں میں آپ سے, اتھارٹی نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, گزارش کر سکتا ہوں. یقیناً ہم میں سب سے یقیناً بہت سی حق تلفیاں آج تک ہو چکی ہیں. غیبتوں والی بھی ہوئی ہیں, چگلیوں والی بھی ہوئی ہیں, بہتانوں والی بھی ہوئی ہیں, اور گالی والی بھی ہوئی ہیں, اور مال والی بھی ہوئی ہیں, بہت سی حق تلفیاں ہوئی ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں یہ بچ جائیں, یہ قیامت کے دن ضائع نہ ہو جائے, لوگوں کے گناہ نہ لینے پڑ جائیں, تو میرے بھائیوں جس کا حق, جس بندے کا حق ہم سے طلب ہو گیا ہے, جو واپس کرنے والا ہے وہ واپس کر دیں, اور جو واپس کرنے والا نہیں ہے اس کی کیا مانگ لیں, معافی مانگ لیں اس سے. آپ کہیں گے نہیں سمجھ آئی ہمیں. بھئی ہم نے تو ساری زندگی غفلت والی گزاری ہے, غفلت والی, شروع دن سے جب سے حسن والا 2 نمبریاں کرتے آئے ہیں. اب ہمیں یاد ہی نہیں ہے کس کا کتنا مال کھایا ہے, کتنی چوری کی ہے, کتنی خیانت کی ہے, کتنی ملاوٹ کر کے بیچا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیسے واپس کریں. اور کئی فوت ہو گئے جن کا حق طلب ہوا تھا ہم سے, اور کئیوں سے رابطہ منقطع ہو گئے. اچھا جن کی غیبتیں کی ہیں, چگلیاں کی ہیں, بہتان باندھے ہیں, گالیاں دی ہیں, وہ بھی کئی فوت ہو چکے, ان سے کیسے معافی مانگے آپ؟ آسمانوں والا رب ان سے بھی معافی کا طریقہ بتا چکا ہے, اپنے نبی کے ذریعے معافی مل جائے گی, کیونکہ رب معاف کرنا چاہتا ہے. اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ بندے کو کسی مشکل سے نکلنے کا راستہ نہ دیتا. نہیں پتا کس کا کتنا مال کھائے, اندازہ لگا لے ہر بندہ موٹا سا اندازہ لگا لے کہ زندگی میں جو غفلت کی زندگی میں نے بسر کی ہے تقریباً اتنے کو لوگوں کے حقوق, اتنی کو مالیت کے طرف ہوئے ہوں گے. 1 لاکھ سمجھ لو مثال کے طور پر, آپ نہ اپنے دل میں طے کر لیں 1 لاکھ نہیں میں نے 2 لاکھ ادا کرنا,
تاکہ زیادہ چلا جائے، کوئی کل قیامت کے دن نیکی دینی نہ پڑے، وہ دینا شروع کر دیں، یہ کہہ کر کے یا اللہ صدقہ کرنا شروع کر دیں، یا اللہ تیری عدالت میں حساب بڑا مشکل ہے، یا اللہ میں نہیں دے سکتا، مجھے پہلے سمجھ نہیں تھی، میں لوگوں کے حقوق تلف کر بیٹھا تھا، یا اللہ اب سمجھ آئیے، اب میں صاف کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کس کا کتنا حق آیا گیا، بھول گیا ہوں، یا اللہ یہ جن کے پیسے ہیں نا میں صدقہ کر رہا ہوں، میرے نہیں ہیں، ان کا ثواب ان کو دے دے، مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ رب معاف کر دے۔ اور جن کی غیبتیں، چغلیاں، گالیاں، جو فوت ہو گیا نہیں ممکن ان سے معافی مانگنا، جب تک زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، اور ان کی کوئی خوبی اگر آپ کو ملتی ہے ڈھونڈ کر، جہاں جہاں جس مجلس میں ان کو پڑھا تھا وہاں وہاں ان کی خوبی کا تذکرہ کریں، اور پھر کہیں یا اللہ دیکھ میں ان کے لیے دعا بھی مانگ رہا ہوں، یا اللہ ان کی خوبیوں کا تذکرہ بھی کر رہا ہوں، یا اللہ تیری عدالت میں حساب بڑا مشکل ہے، دنیا میں دینا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ رب معاف کر دے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں نکالا، پیارے پیغمبر نے کہا من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفه اللہ، جس نے لوگوں کے حقوق مارے اور اس کا ارادہ بن گیا واپس کرنے کا زندگی میں مرنے سے پہلے تو ادى الله عنه، اللہ اس کی طرف سے ادا کروا دے گا، رستے بھی بنا دے گا، اسباب بھی پیدا کر دے گا، وسائل بھی دے دے گا، مخلص ہو کر اس نے ارادہ کیا تھا اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اگر موت پہلے آ گئی، فیصلہ بھی کیا ہے کہ اب میں نے اللہ کی عدالت میں نہیں دنیا کی عدالت میں حساب کرنا ہے، دنیا میں نے کسی کا حق لے کر نہیں جانا، دنیا سے فیصلہ کر لیا، لیکن رات کو موت آ گئی، ابھی کسی سے معافی بھی نہیں مانگی، کسی کا حق واپس بھی نہیں کیا، لیکن فیصلہ صدقے دل سے کیا تھا کہ واپس کرنا ہے، وہ بھی اس حدیث کے زمرے میں آتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ادى الله عنه، پروردگار اس کے مرنے کے بعد آخرت میں اپنی طرف سے جن جن کے حقوق طلب ہوئے تھے نا ان کو راضی کرے گا جیسے چاہے گا، اس کو معاف کروا دے گا، اس کو معافی مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دنیا میں واپس کرنے کا عزم مسمع کر چکا تھا، فیصلہ کر چکا تھا۔ اور ومن اخذ اموال الناس، اس کا دوسرا رخ اللہ کے نبی نے بتایا، جس نے لوگوں کے اموال لیے یرید اتلافها، واپس کرنے کا ارادہ نہیں، معافی مانگنے کا کوئی ارادہ نہیں، اتلافہ اللہ، رب اس کی دنیا بھی برباد کر دے گا، عقبہ بھی برباد کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس غلط فہمی سے خود بھی نکلیں، اپنے معاشرے کو بھی نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں کہ ہم جو ہے نا وہ حج کرنے سے سارے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں، یہ حقوق العباد والے نہیں معاف ہوتے، یہ دے کر معاف ہوں گے۔ تو آئندہ سے تہیہ کریں، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے حقوق ادا کرنے ہیں، آئندہ سے تہیہ کریں، آج کے بعد انشاءاللہ کسی کی غیبت نہیں کرنی، گالی بھی نہیں نکالنی کسی کو، بہتان بھی نہیں باندھنا کسی پر، چغلی بھی نہیں کرنی، کسی پر نجائز ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، اور آج کے بعد کسی کا ٹیڑی پیسہ بھی انشاءاللہ نہ خود کھانا ہے، اپنے بچوں کی بھی انشاءاللہ ہم نے یہی تربیت کرنی، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اگر کر لیں گے نا اپنے بچوں کی تربیت، میرے بھائیوں اپنے اوپر بھی اپنی اولاد پر بھی قسم ہے اللہ کی اس ملک پر بھی احسان کریں گے۔ پتہ ہے آپ کو، آخری بات کر رہا ہوں، یہ ملک ساری دنیا کے کافر اس کو دنیا کے نقشے سے مٹانے پر قسم ہے اللہ کی کمر بستہ ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں ساری دنیا کے کافر، لیکن ان کے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود کوئی اس ملک کا بہت بڑا نقصان کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ابھی تک، اور انشاءاللہ ہوں گے بھی، انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ جتنا بڑا نقصان ہم پاکستانی خود اپنے ہاتھوں سے اس ملک کا کر چکے ہیں، کوئی باہر کا کافر کوئی آج تک نہیں کر سکا، نہ کر سکے۔ جب سے 75 سال ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے، ہر بندہ چند لوگوں کے سوا جن پر اللہ کا خاص فضل ہے، مستثنا ہوتا ہے ہر معاشرے میں، ہر بندہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹنے پر کمر بستہ ہے۔ جو جتنی بڑی کرسی پر سیٹ پر بیٹھا ہے اتنا بڑا گھپلا کرنا وہ اپنا فرض اور حق سمجھتا ہے۔ سب سے بڑا تباہی، بربادی، یہ ناانصافی، یہ بددیانتی، یہ خیانت، یہ ظلم، یہ ملاوٹ، یہ رشوت، یہ کرپشن، یہ دو نمبری، میرے بھائیوں اس نے ہمارے ملک کا ستیہ ناش کیا ہوا۔ یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ تنگ دستی، یہ عذاب ہے ان کرپشنوں کے، ان رشوتوں کے اور دو نمبریوں کے، ملاوٹوں کے، حق تلفیوں کے۔ پڑھ لو حدیث پیارے پیغمبر کی، وہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ جب تمہارے اندر جس قوم کے اندر ماب تول میں کمی آ جاتی ہے، پروردگار ان پر قحط مسلط کر دیتا ہے اور ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اور وہ حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ماب تول میں کمی سے لوگوں کے حقوق ہی مارے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جس طریقے سے بھی حقوق مارے جائیں گے یہ تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ یہ چیزیں اصل قصوروار ہم ہیں، بہر کے کم ہے ہم پڑے، تو ہمیں اس ملک پر بھی رحم کرنا ہے، اپنی عاقبت بھی بچانی ہے انشاءاللہ، اپنی اولادوں کی اور اپنے معاشرے کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔